آئیے اب حضرت مفتی سید مظفر شاہ صاحب کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے وہابی مذہب کی حقیقت۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال قالوا أو في نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا أو في نجدنا، قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام وفیقان ملت، تمام تعریف، تمام محاسن و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ چند اشد ضرورتوں کے تحت درس بخاری شریف موقوف رہا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی حکمت یا کوئی مناسبت قدرت کی نظر ملحوظ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی نفیس اور ایک بہت ہی طویل موضوع گنبد خضرا کی امتیازی حیثیت اور گنبد خضرا شریف کا قیام، اس پر ہم نے آپ حضرات کے سامنے، جہاں تک میرا ذہن اور میرا مطالعہ اور میرا حافظہ کام کرتا ہے، میں نے تقریباً 6 یا 7 ہفتوں تک اس کی قدر تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اور آج کا موضوع ہمارا انتہا کے قریب پہنچنے والا موضوع ہے، جس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں فتنہ بازی، فرقہ واریت اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں میں اتحاد نہ ہونے والا بیج کس نے بویا ہے۔ وہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بانی شریعت ہیں، محقق انسانیت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر زاویے سے انسانیت کی تربیت فرمائی ہے، اور حضرات محترم، جہاں تک اسلام کی ترویج اور اشاعت، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس دین کو پھیلانے کی جہاں تک سرکار نے بشارتیں، فضیلتیں بتائی ہیں، وہاں تک مسلمانوں کو چند فتنہ باز لوگوں سے سرکار نے اپنے واضح فرامین سے آگاہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، اور میرے نبی پاک کے علم کی وسعتیں آپ دیکھیں، سرکار نے ان کا لباس تک بتایا ہے، سرکار نے یہ تک بتایا ہے کہ ان کے مخرج کہاں ہوگا، کہاں سے وہ لوگ نکلیں گے، وہ کون سی زبانیں بولیں گے، وہ کون سے جانوروں پر سوار ہو کر آئیں گے، ان کا انداز تکلم کیا ہوگا،
ان کا انداز استدلال کیا ہوگا، وہ تمہارے سامنے کس قسم کا عقیدہ بیان کریں گے، وہ تمہارے سامنے کس قسم کا عمل بیان کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اشارات میں، اور بخاری کی حدیث سے آج میں نے دونوں جلدیں اپنے پاس رکھی ہیں، انشاءاللہ بخاری سے باہر نہیں نکلوں گا، دونوں بخاری کی صحیح جلدوں سے میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ سرکار نے چیدہ جگہوں پر، جو تقریباً میں نے 18 یا 19 حدیثیں ان دونوں بخاری شریف کی جلدوں سے نکال کر آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ نبی پاک نے وہ کس فتنے کی طرف مسلمانوں کی توجہ کو مبذول کرایا تھا، اور حضرات گرامی اس فتنے کا سب سے پہلا حملہ گنبد خضرا کی طرف ہوا ہے۔ تو لہذا ہمارا موضوع گنبد خضرا کا قیام ہے، تو اس فتنے کو آپ کے سامنے بیان کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کو گنبد خضرا کی اہمیت بھی پتہ چل گئی جو ہم نے گزشتہ کئی درسوں میں آپ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مومنوں کے دل سے شوق کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کیا کیا فریب کاریاں کی، لیکن ان کی حرکتیں میرے نبی کی نگاہوں سے غائب نہ رہی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1500 سال پہلے ہی اس فتنے کے پیدا ہونے والے بانی، وہ کہاں سے پیدا ہوگا، کون سی زبان بولے گا، کیا استدلال کرے گا، کیا عمل پیش کرے گا، اس کی مکمل وضاحت سرکار نے فرمائی، اور اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مدار پر کہ انہوں نے وہ ساری صحیح حدیثیں صحابہ کرام سے اپنی بخاری میں جمع فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے یاد اگر ہو تو خلفائے راشدین کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کر حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دور تک کی تاریخ اجمالی اور مستند طور پر پیش کیا کہ جس میں انہوں نے کس قسم کی کاوشیں اور کس قسم کی گویا کے مقدس حرکتوں کے ذریعے گنبد خضرا کی ترویج، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار اقدس پر زائرین کے لیے سہولتیں مہیا کرنا، اور ہمارا جو آخری درس تھا وہ حضرت سلطان غوث الوقت قطب الاقطاب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم کارنامہ، جو انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر نقیب گنی کی 2 عیسائیوں نے کوشش کی تھی، انہوں نے ان کا تشریفان کیا، اور ان کی افضلیت اور ان کا مقام میں کیا عرض کروں کہ ایک ہی رات میں 4 دفعہ انہوں نے سرکار کی زیارت کی ہے، اور سرکار نے بار بار آ کر کہا کہ یہ 2 شخص مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ، اور وہ فرماتے کہ 4 دفعہ المختصر میں نے سرکار کی زیارت کی، اور وہ 2 شخص سرکار نے مجھے دکھائے کہ یہ وہ 2 شخص ہیں، اور المختصر واقعے کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے اور کیا قدر ہے۔ اس کے بعد حضرات محترم یہ واقعہ 6 صدی تک کا تھا، اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں تو مسلمانوں کو تقویت پہنچانے کا ایک بہت بڑا واقعہ وہ یہ تھا کہ آپ نے 9 لاکھ صلیبی پرست عیسائیوں کا مقابلہ کیا، اور چند ہزار فوج لے کر 9 لاکھ عیسائیوں کو شکست کا منہ دکھا کر ان کی قوت کو پاش کر دیا۔ پھر آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا کہ جو بیت المقدس کو عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، لیکن گویا کہ حیات نے آپ کے ساتھ وفا نہ کی، اور آپ راستے میں ہی گویا کہ انتقال فرما گئے، اور آپ کے اس خواب کو حضرت سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جب 36 ہجری شروع ہوئی تو اس واقعے کو سمجھنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مصر میں عبیدی حکومت سن 362 ہجری میں شروع ہوئی، اور اس کا خاتمہ 563 ہجری میں ہوا۔ یہ حکومت میں تقریباً 14 حکمران آئے مصر میں، اور 14 کے 14 کثر قسم کے شیعہ راضی تھے۔ انہوں نے مصر کو پورے طریقے سے گھیرا ہوا تھا، اور ان خلفاء کا دعویٰ یہ تھا جنہوں نے مصر کو حکومت کی کہ ہم فاطمی حکومت والے ہیں۔ نہ تو ان کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس نسب سے کوئی تعلق تھا، بلکہ صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اور ان کی عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھانا تھا، اور انہوں نے اپنی غلیظ حکومت کا نام فاطمی حکومت قرار دی، اور یہ شیعوں کی بڑی مستند قسم کی حکومت تھی جس کا آج تک شیعہ کرنا پڑتے ہیں۔ اس میں حضرات گرامی بے شمار بادشاہ آئے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے خبیث النفس تھے۔ میں اپنے بارے میں کیا عرض کروں، امام جلال الدین سیوطی تاریخ خلفاء میں فرماتے ہیں کہ ان کی حکومت الدولۃ الخبیثہ، خبیثوں کے مجموعے کی حکومت تھی۔ یعنی ان 14 حکمرانوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم اسلام کو ختم کر دیں اور بانی اسلام کی جملہ تعلیمات کو ہم ختم کر دیں۔
امام جلال سودی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ خلفاء میں نقل فرماتے ہیں اس خاندان کا جو چھٹا حکمران تھا وہ بڑا شیطانی سیرت والا تھا. اس کے بارے میں امام جلال سودی نے تاریخ خلفاء میں کیا لکھا ہے، میں امام کا وہ مقدس کلمہ آپ کے سامنے تحریر جو میں نے کیا اس کو میں پیش کرتا ہوں. فرماتے والحاکم بامر ابلیس لا بامر اللہ، وہ ابلیس کا پیروکار تھا، اس کی حرکتوں سے اللہ کا فرمان کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا. یعنی بہت بڑا شیطان سیرت اور خود سے باطل والا تھا. اس نے کیا حرکت کی آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ یہ اپنے وقت کا کتنا بڑا خبیث شخص تھا. اس شخص نے حضرات گرامی اس کے اقتدار میں جو ایک سب سے بڑا غلیظ واقعہ درپیش آیا وہ یہ تھا کہ مصر میں چند بددین لوگ اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کی حکومت اس قدر مستحکم ہے، لوگوں کی توجہ مدینہ منورہ کی طرف ہے، لوگ جو در جو مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں، تو آپ ایک کام کرو، مدینہ پاک سے نبی پاک کے جسد اقدس کو معاذ اللہ نکال کر یہاں لے آؤ، اور سرکار کے ساتھ جو آپ کے محبوبین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان دونوں کو سرکار سے جدا کر دو. یہ واقعہ اس نے اپنے ذہن میں بنا لیا اور مصر کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ ایک بہترین قسم کا مقبرہ تیار کیا جائے. اس میں مقبرہ بھی تیار کر دیا گیا جس میں نقش و نگار سونے کے پانی سے کی گئی تھی. اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ مدینے کون پہنچے گا اور یہ غلیظ حرکت کون کرے گا. تو اس نے بہت ہی زیادہ رقم پر ایک شخص کو خریدا جس کی کنیت تاریخ کی کتابوں میں ابو المفتوح قسم کے نام سے آتی ہے، بعد میں کہا ابو الفتوح قسم کے نام سے. یہ شخص اس بات پر معمور ہوا کہ یہ مدینے جائے گا اور سرکار کے جسد اقدس کو معاذ اللہ وہاں سے نکالے گا اور حضرت شیخین کریمین کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا کرے گا اور سرکار کے جسد اقدس کو لا کر مصر میں گویا لا کے رکھے گا اور مدینے کی تاریخ کو ختم کر کے مصر میں گویا کے اسلام کے دیگر طریقے کو رائج کیا جائے گا. اور اس حاکم کو لوگوں نے کہا کہ تیرا یہ کارنامہ اسلام پر بہت بڑا احسان ہوگا اور آنے والے لوگ تیری زندگی اور تیری سیرت کو بہت زیادہ بیان کریں گے. المختصر جو عبد الفتوح نے اپنا یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو کون مسلمان اس غلیظ حرکت کو قبول کرتا؟ ہر طرف سے بچے جوان بوڑھوں نے اس شخص پر لعنت کرنا شروع کر دی اور اس شخص کی بے انتہا تردید مصر میں ہی کی جانے لگی. اس نے اس وقت کے حاکم سے یہ کہا کہ تم مجھے ایک رقعہ لکھ دو، کیونکہ اس وقت مدینہ شریف کی سرکار کے مزار اقدس کے متولی جو تھے وہ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو سرکار کے متولی تھے. مزار کے صفائی کرنا، دیکھ بھال کرنا، مزار کی کنجی ان کے پاس ہوا کرتی تھی کہ آپ مجھے ان کے نام پر ایک رقعہ لکھ دو کہ جب میں جاؤں تو آپ کا گویا کہ وزارتی رقعہ میرے پاس ہو اور جب میں ان کے ہاتھ میں دے دوں تو مجھے منع نہ کر سکے، پھر میں جو چاہوں کروں. خیر اس نے اس بات کو قبول کر لیا اور اس نے رقعہ قائم کر دیا حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ آپ کے پاس چند لوگ آئیں گے، ان کو آپ سرکار کے مزار کی کنجی دے دینا، وہ جو بھی کریں آپ کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ ان سے کوئی چو چیرا کریں. یہ بات کسی طریقے سے حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی کہ جناب وہاں سے وزیر نے حاکم نے یہ رقعہ جاری کر دیا ہے اور اب حال ہی میں وہ رقعہ آپ تک پہنچنے والا ہے. جب ان کو یہ بات پتا چلی تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ وہ بے انتہا طور پر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی اور ان پر شکا جاری ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آئے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ غلیظ حکومت یہ حرکت کر رہی ہے تو میں اس کے لیے کیا ترکیب کروں. انہوں نے کہا حضور ہم کیا کر سکتے ہیں، حکومت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے، اب صرف آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے غلیظ گویا کے معاملات میں اللہ ان کو شکست عطا فرمائے. خیر حضرات محترم وہ رات آ گئی کہ جس رات وہ لوگ مدینے پہنچے، وہ 40 آدمی تھے. حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، حرم شریف کے دروازے پر دستک ہوئی. آپ رات کے وقت اٹھے، دروازہ جب کھولا تو وہ 40 روئے آدمی کا سب سے پہلا جو شخص تھا اس نے گورنر کا وزیر اعظم کا رخ آگے بڑھایا کہ دیکھو اس کو پڑھ لو. جب انہوں نے پڑھا تو اس میں وہی مضمون تھا جو آپ کے مخبر نے آپ تک پہنچایا تھا کہ یہ چند اشخاص سرکار کی مزار کی زیارت کے لیے آئے ہیں، تم ان کو سرکار کے مزار کی کنجی دے دینا، یہ رات بھر کچھ بھی کریں تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم ان کے معاملات میں کوئی مداخلت کرو اور تم کنجی دے کر وہاں سے چلے جانا. انہوں نے رکا پڑا اور رونے لگے اور کہا کہ ٹھیک ہے جب آنا ہے تو خدا جانے اور خدا کا محبوب جانے اور تم جانو. اب حضرات محترم وہ حرم شریف میں داخل ہونا شروع ہو گئے.
آپ نے تعداد گننا شروع کی، وہ 40 افراد تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے راوی کو یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میرے دل سے آہ نکل رہی تھی کہ مولا یزیدیوں کو تو نے تشتبان کر دیا، آج یہ غلیظ حکومت دوبارہ تیرے حبیب کے نقیب زمین کے لیے یہاں پر حاضر ہے، مولا تو انہیں نیست و نابود فرما۔ کہتے ہیں کہ وہ 40 افراد جیسے ہی سرکار کے آستانِ عالیہ کے قریب پہنچتے ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے، زمین پھٹتی ہے اور وہ 40 کے 40 زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں۔ اور آج تک یہ تو سعودی حکومت نے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اس جگہ کو ختم کر دیا، ورنہ میں تاریخ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ بیان میرا انٹرنیٹ پر بھی جا رہا ہے، میں پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے کسی ایک حوالے کو غلط ثابت کر دیں جو میں سعودی حکومت کے خلاف پیش کروں گا۔ وہ حقانی کو پیش کروں گا کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایمان پر ایک بہت بڑی جنگ لگائی ہے اور مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے بہت بڑا صدمہ دیا ہے۔ جہاں پر وہ زمین میں دفن ہوئے تھے، حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ نے اس جگہ پر ایک بہت بڑا نشان لگا دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر یہ دفن ہوئے۔ ترکی حکومت تک وہ جگہ موجود تھی، اس جگہ پر وہ نشان موجود تھے۔ لوگ مسلمان وہاں پر جاتے اور ان کی عبرت کی اس نشان کو دیکھتے کہ جہاں پر وہ 40 افراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف غلط عزائم لے کر پہنچے تھے، اللہ نے انہیں کو نابود کر دیا۔ لیکن حضرات گرامی، جنہوں نے صحابہ کرام کے نشانات کو مٹا دیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس نشانت کو ملا دیا، جن غلیظوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گنبد خضرا سب سے بڑا بتخانہ ہے معاذ اللہ، اس سعودی حکومت کا سب سے بڑا بانی عبدالوہاب نجدی جس کی تاریخ میں آگے بیان کروں گا، اس نے یہ الفاظ کہا تھا، ہذا صنم اکبر معاذ اللہ، یہ گنبد خضرا سب سے بڑا بتخانہ ہے۔ جو غلیظ شخص گنبد خضرا کے نشان کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر اس نے اس چھوٹے نشان کو مٹا دیا تو اس سے کہاں بہتر المختصر حضرات گرامی۔ تو تاریخ کے واقعے میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کی طرح یہ واقعہ بھی ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، جس کو میں نے ضروری سمجھا آپ کے سامنے بیان کرنا۔ تو یہاں تک تو ایک واقعہ گزرا۔ اس کے بعد حضرات محترم جو دوسرا واقعہ گنبد خضرا کی معاذ اللہ توہین اور تکفیر کرنے کے لیے پیش آیا، وہ حکومت اب تو ختم نہیں ہوئی بلکہ اب تک قائم ہے۔ اس واقعے کے حالات میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی دونوں جلدوں سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، ذرا توجہ فرمائیے۔ شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کے نام سے شخص ابھرا۔ اس کی پیدائش مذہبی تاریخ کے حساب سے سن 10,011 ہجری بعض علماء نے کہا ہے، چند نے کہا کہ جناب عیسائی تاریخ کے مطابق 1703 عیسوی میں یہ شخص پیدا ہوا نجد کی سرزمین پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وقت سے پہلے سے نجد کے متعلق بے شمار اشارات اور واضح فرامین سے بتا دیا تھا کہ نجد سے شخص اٹھے گا جو میرے امت میں ایسا فتنہ برپا کرے گا جو قیامت تک صلاح کی کوئی راہ نظر نہیں آئے گی۔ اب میں نے جس کو موقف بنانا ہے وہ ابن عبد الوہاب نجدی ہے۔ عبد الوہاب نجدی برا نہیں تھا، ابن عبد الوہاب نجدی برا تھا، کیونکہ عبد الوہاب ابن عبد الوہاب کے والد تھے جو بہت بڑے متقی پرہیزگار شخص تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جناب نیکوکاروں کے گھر میں شیطان پیدا ہوا کرتا ہے، تو ان کے گھر میں یہ لعین شیطان پیدا ہوا جس نے اس قسم کے عزائم پیدا کر کے پوری حکومت میں فتنہ برپا کیا، آل عثمان کی حکومت میں فتنہ برپا کیا، اور اس نے یہ پوری حکومتیں گویا کہ انگریزوں کی طور طریقے پر چلائی جو آج تک مسلمانوں کے دلوں پر زجر اور توہین کے الزامات ثابت کرتی ہے۔ حضرات محترم، یہ شخص نجد میں پیدا ہوا۔ نجد کے متعلق کیا اسلام نے کوئی برائی بیان کی ہے؟ کیا نجد کے متعلق اسلام نے کوئی واضح فرمان بیان کی ہے؟ تو آئیے میں پہلے بخاری کی حدیث سے صرف نجد کے لیے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا کیا فتنہ پیدا کیا وہ انشاءاللہ تاریخ کے مستند شرائط کے ساتھ اگر وقت رہا تو اس درس کے اندر ورنہ آئندہ درس کے اندر میں آپ کو سامنے واضح طور پر بیان کروں گا، اور انشاءاللہ یہ ہمارا بیان انٹرنیٹ پر محفوظ ہو رہا ہے۔ میں پہلے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 کی حدیث پڑھوں گا، جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا کہ نجد کے علاقے سے بھاگو، اور سرکار نے خود اس علاقے سے بیداری کا اظہار فرمایا، اور سرکار نے اس علاقے کے متعلق بڑے سخت الفاظ فرمائے کہ وہ علاقہ کیسا ہے، کون لوگ ہوں گے۔ آئیے سرکار کی حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرات محترم بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ چند قافلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دریا رحمت جوش میں آیا،
ہر شخص نے یہ کہا کہ اپنے علاقے کے لیے دعا کروانی جائے تاکہ سرکار دعا فرما دے تو ہمارے علاقوں میں دعا کے ذریعے اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پہلے شام اور یمن کے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ دعا فرمائیے کہ اللہ شام میں اور یمن میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو حضرت ابن عمر کیا کہتے ہیں، سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث سماعت فرمائیے کہ ان نافع عن ابن عمر قال اللهم بارک فی یمننا و شامنا۔ سرکار نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائی، مولا یمن میں اور شام میں خوب برکت نازل فرما، یہ آپ نے دعا فرمائی۔ تو تیسرا جو قافلہ آیا تھا وہ نجد سے آیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر سرکار سے عرض کی، قالوا او فی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی کوئی دعا فرما دیجیے۔ سرکار نے اپنے دعا کے الفاظ کو دوبارہ لوٹایا جو بخاری میں موجود ہے، قال اللهم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا۔ دوبارہ سرکار نے یہی الفاظ کہے کہ مولا تو یمن میں اور شام میں برکت نازل فرما، نجد کا نام سرکار نے نہیں دیا۔ پھر اس نے عرض کی کہ قالوا وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجد کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو پھر بخاری کے الفاظ ہیں، قال اللهم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، مولا تو یمن میں اور شام میں برکت نازل فرما، نجد کا نام سرکار نے نہیں دیا۔ جب اس نے تیسری دفعہ سرکار سے یہ بات عرض کی، قالوا او فی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ وہاں پر برکت نازل فرمائے۔ سرکار نے فرمایا، ہنالک الزلازل والفتن، میں اس جگہ کے لیے کیسے برکت کی دعا کروں جہاں سے زلزلے ہوں گے اور جہاں سے فتنہ نکلے گا۔ اور سرکار نے فرمایا، وَيَقْنَعُ قَرْنَ الشَّيْطَانِ، وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے شیطان کا سنگ ابھرے گا۔ سرکار نے فرمایا، میں اس جگہ کے لیے برکت کی دعا نہیں فرما سکتا کہ جہاں سے میری امت کو گمراہ کرنے کے لیے فتنے نکلیں گے اور جہاں سے شیطان کا سر ابھرے گا۔ یہ سرکار کی واضح حدیث ہے جو سرکار نے نجد سے بیداری کے متعلق ارشاد فرمائی۔ اب اس سے اور واضح الفاظ آپ سماعت فرما لیجیے، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس اس وقت بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 کی تو آپ نے حدیث سنی جس میں سرکار نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ اب بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463، اس میں حدیث حضرت ابن عمر سے ہی ہے کہ حضرت ابن عمر کہتے قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام الفاظ کو واضح طور پر سنیے تاکہ کوئی ایسا نہ کہے کہ ہم نے نجدیوں کو ایسے ہی برا کہہ دیا۔ سرکار جس کو برا کہے تو ہمیں اس کو برا کہنا فرض ہے، اور جو اس کو برا نہ کہے وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے حضرت ابن عمر کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں نے سرکار کو دیکھا، کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ تو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 حدیث ہے، یشیر الی المشرق، سرکار مشرق کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، سرکار مشرق کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور سرکار نے کیا فرما؟ فقال ہا ان فتنۃ ہا ہنا، ہا ان فتنۃ ہا ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان۔ میرے صحابہ یہی وہ جگہ ہے، میرے صحابہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میرے امت کو گمراہ کرنے کے لیے فتنے نکلیں گے اور یہیں سے شیطان کا سنگ نکلے گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نقشہ اٹھا کر دیکھیے، میپ اٹھا کر دیکھیے، مدینے سے مشرق کی طرف جو جگہ ہے وہ نجد ہے۔ مشرق سے جو سرکار کے مدینے سے مشرق کی طرف جو جگہ ہے جہاں پر سرکار نے اشارہ فرمایا تھا وہ نجد ہے، اور اس کی وضاحت سرکار نے جو حدیث کا لفظ ہے کہ وہاں سے شیطان کا سنگ نکلے گا، اس کی وضاحت پہلی حدیث میں گزر گئی کہ وہ نجد ہے۔ ہاں ہونا وہ ایسی جگہ ہے کہ یطلع قرن الشیطان ہنالک الزلازل والفتنۃ۔ میں نجد کے لیے دعا نہیں کرتا اس لیے کہ وہاں سے فتنہ نکلے گا اور شیطان کا سنگ نکلے گا اور وہاں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو میری امت کو گمراہ کریں گے۔ دو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، یہ دو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب نجد کے جو وہابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اس سے ابن عبدالوہاب نجدی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے دو شخص مراد ہیں، یعنی بچانے کی، اپنے آپ کو بچانے کی تعویذ کرتے ہیں۔ لیکن میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، سارے اعتراض کا جواب انشاءاللہ حدیث سے دوں گا اور حدیث میں اپنی رائے پیش نہیں کروں گا، سرکار کا فرمان پیش کر دوں گا۔ اب تو صرف آپ نے یہاں تک سن لیا کہ سرکار نے جس گروہ کی تردید اور بیداری کی ہے وہ نجدی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سرکار نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نجدی کون ہے،
تو اس لیے انہوں نے ایک بہانہ تلاش کیا کہ سرکار نے جو نجد کی طرف اشارہ کیا کہ میری امت کو گمراہ کریں گے، وہ دو شخص ہیں، جو مسلمہ بن کذاب اور مجوسی گروہ تھا، جس کے لیے سرکار نے صلی اللہ نے یہ وضاحت فرمائی، اس سے ہمارے ابن عبد الوہاب مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں سے مجوسی مراد تھا اور وہاں سے مسلمہ بن کذاب مراد تھا۔ یہ طرح سمجھ گئے آپ؟ یہ ان کی کتابوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور میں نے آپ کو بتایا ہوں کہ مدینہ شریف کے گنبد خضرا کے قیام کی بات چل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے نجدیوں کے 3 حدیثوں کا جواب مدلل دیا تھا، جنہوں نے سرکار کی مدار کی طرف سفر کو شرک کہا تھا، اور الحمدللہ آج اللہ نے ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے جو دوسرے اعتراضات اسلام پر پیش کیے ہیں، انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم اس کا بھی محاذبہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرات محترم، کہا جاتا ہے کہ سرکار نے جس نجد کی طرف اشارہ کیا تھا، اس نجد سے ابن عبد الوہاب مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں سے مجوسی گروہ مراد ہے، وہاں سے مسلمہ بن کذاب مراد ہے۔ مسلمہ بن کذاب وہ شخص تھا جس نے سرکار کے دور میں حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کیا کیا تھا؟ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کہا وہ شخص تھا جس کے لیے سرکار نے فرمایا تھا جو شیطان کا سنگ ہے۔ لیکن آئیے ہم حدیث سے پوچھتے ہیں کہ سرکار نے کیا مسلمہ بن کذاب کے لیے کہا تھا یا ابن عبد الوہاب کے لیے؟ آیا سرکار نے مجوسی کے لیے کہا تھا یا ابن عبد الوہاب کے لیے؟ تھوڑی دیر کے تعصب کو سائڈ میں رکھیے اور ذہن کو وسیع کر کے ذہن سے تعصب کو نکال کر، ہر دھرمی کو نکال کر، تعصب کو نکال کر ایک گویا کہ وسعت نظری پیدا کر کے ہماری تقریر کو سنیے۔ پھر اگر کوئی آپ کو اعتراض ہم پر پیش کریں، لیکن خدا کے واسطے جو ہم اپنے دلائل پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ وسیع نظری سے سنیے۔ اگر وسیع نظری آپ کے سامنے نہیں رہی تو قرآن بھی پڑھ دیا جائے تو فائدہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا میں وسیع نظری کی دعوت دیتا ہوں۔ آئیے یہ کہنا کہ نجد سے مراد مجوسی تھے، تو پہلے یہ سمجھ لیجیے مجوسی کہتے کس کو ہے؟ مجوسی کافروں کا وہ گروہ ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ کس کی پوجا کرتا ہے؟ آگ کی پوجا کرتا ہے۔ تو اب گویا کہ نجدیوں کا اعتراض یہ ہوا کہ سرکار نے جو نجد کی طرف اشارہ کیا تھا وہ مجوسی گروہ کی طرف تھا کہ وہ میری امت میں گمراہی پھیلائیں گے۔ لیکن دیکھیے آیا سرکار کا اشارہ نجدی گروہ کے لیے کیا ان کافر مجوسیوں کے لیے تھا؟ ارے کافر تو ایسے ہی فتنہ تھا، کافر تو ایسے ہی فتنہ تھا، اس کی طرف اشارہ کرنا تو تحصیل حاصل ہے۔ کافر تو ایسے ہی مسلمانوں کے لیے شیطان کا سنگ ہے، کافر تو ایسے ہی سرکار بولے یا نہ بولے وہ مسلمانوں کے لیے ایسی فتنہ ہے۔ اگر سرکار کا اشارہ ان آج کی پوجا کرنے کے والوں کی طرف تھا تو یہ اشارہ درست نہیں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں فرقہ واریت پیدا کریں گے، گمراہی پیدا کریں گے، تو پتا چلا کہ وہ کافر نہیں مسلمانیت کا لیبل اوڑا ہوا کوئی شخص ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ حضرات سماعت فرما لیجیے، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے تاکہ میں اس کا جواب آپ کے سامنے حدیث شریف سے دے سکوں۔ دیکھیے سرکار نے اس نجوی فرقے کی سب سے پہلی نشانی کیا بتائی؟ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1010 کہ یخرج الناس من قبل المشرق، مشرق سے جو گروہ، یعنی مشرق میں نے آپ کو بتا دیا نجد، مشرق سے جو گروہ نکلے گا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھے گا۔ تو مجھے بتاؤ آگ کی پوجا کرنے والا قرآن پڑھتا ہے؟ پتا چلا مجوسی یہاں سے مراد نہیں، آپ کا فتنہ ہے، آپ کا جھوٹ ہے، آپ کی غلط تعبیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو پتا چلا یہاں سے وہ شخص مراد ہے جس نے اپنے پر مسلمانیت کو نافذ کیا تھا، یہاں سے مجوسی مراد نہیں، کیونکہ سرکار نے نجدی فرقے کی علامت یہ بتائی کہ وہ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھے گا۔ تو مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا ہندو کافر قرآن نہیں پڑھتا۔ اب دوسری دلیل ہماری اسی بخاری میں سنیے، بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 709 اس کے اندر موجود ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ لوگوں کو رام کی طرف بلائے گا؟ اگر وہ مجوسی ہے تو وہ رام سیتا کی طرف بلائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ مجوسی ہے تو اپنے بھگوانوں کی طرف بلائے گا، خود سالتم مورتیوں کی طرف بلائے گا، لیکن نہیں، وہ مجوسی نہیں۔ سرکار نے فرمایا یتکلمون بسنتنا، وہ میری سنت اور قرآن کی طرف بلائے گا۔ دوسری نشانی سماعت فرما لیجیے، ایک تو کہ وہ قرآن پڑھے گا، دوسرا وہ میری سنتوں کی طرف بلائے گا۔ ان دونوں حدیثوں سے پتا چلا کہ مجوسی مراد نہیں، اس سے شاید وہ ایک شخص مراد ہے جو اپنے پر مسلمانی جاری کر رہا ہے۔ ایک بات کسی حدیث اور سنیے، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 756 اس کا ایک عمل ہوگا جو سرکار نے فرمایا کہ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، میرے صحابہ اس نجدی گروہ کی علامت ایک ایسی ہوگی کہ وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے جو تم اپنی نمازوں کو اس کے سامنے مذاق سمجھو گے۔ بتاؤ مجوسی نمازیں پڑھتے ہیں،
مجوسی نمازیں پڑھتے ہیں، تو لہذا نجدی حکومت کا یہ کہنا کہ سرکار کی حدیث سے مجوسی مراد ہے، تیسری حدیث سے باطل ہوا۔ پہلا تو یہ کہ وہ قرآن پڑھیں گے، دوسرا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ وہ میری سنت کی طرف دعوت دیں گے، دو، اور تیسرا کہ وہ نمازیں بھی پڑھیں گے۔ پتا چلا اس سے کوئی مسلمان کہلانے والا شخص مراد ہے، اس سے مجوسی مراد ہے نہیں۔ چوتھی حدیث آپ اور سنیے جس سے ذہن کے شک و شبہات اور دھل جائے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472، سرکار نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ ہمارے اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسا تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کیا مجوسی اسلام میں ہے؟ بتائیں، مجوسی اسلام میں ہے؟ پتا چلا مجوسی اسلام میں نہیں، جو چوتھی حدیث نے نجوی علماء کا رد کر دیا کہ یہاں سے مجوسی مراد نہیں بلکہ ابن عبد الوہاب ہی مراد ہے۔ دیکھیے میں نے 4 حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جس سے یہ دعویٰ باطل ہو گیا تو یہاں سے مجوسی مراد نہیں۔ اب ان کا جو زوردار دعویٰ ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ذہن کو حاضر رکھیے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد مسلم بن کذاب ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ابتدائی دور میں اس نے فتنہ پیدا کیا تھا۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض ہے، ہم تحقیق کو ملحوظ رکھ رہے ہیں، تنقید کو نہیں۔ تھوڑی دیر کی اس اعتراض کو سامنے رکھتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے مجوسی والے اعتراض کی حیثیت کیا ہے وہ عوام سمجھ چکی ہے، تو آپ کے دوسرا اعتراض جو آپ کے مذہب کی بنیاد ہے کہ جناب اس سے مسلم بن کذاب مراد ہے، تو اس سے ابن عبد الوہاب نجدی مراد نہیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ مسلم بن کذاب جو ہے وہ ابتدائی اسلام میں پیدا ہوا ہے، یعنی حضرت ابوبکر کے دور میں، جو حضرت ابوبکر نے اس کو قتل کیا، اپنے حکم کے ذریعے آپ کی حکومت میں اس کو قتل کروایا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ابتدائی اسلام ہے۔ سرکار نے جو نجد کی طرف اشارہ کیا، جو فتنے کی طرف اشارہ کیا، اب نجدی علماء سے ہم یہ پوچھتے ہیں بتاؤ وہ فتنہ ابتدائی اسلام کا تھا یا آخری اسلام کا؟ اگر ابتدائی اسلام کا ہے تو آپ کا دعویٰ ثابت ہے کہ مسلم بن کذاب مراد ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں سرکار نے نجد کی طرف اشارہ کیا تھا وہ ابتدائی اسلام کے لیے نہیں، آخری اسلام کے لیے۔ اور حدیث شریف سماعت فرما لیجیے، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا کرم درود پاک پڑھیے، وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے بخاری شریف اعتراض آپ سمجھ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نجد سے مراد ابن عبد الوہاب صاحب نہیں ہے بلکہ وہاں سے مراد مسلم بن کذاب ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس بات کو تو آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ سرکار نے نجد کے لیے یہ بات کہی ہے کہ وہاں سے کتنے بعض لوگ نکلیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ بھی مانتے ہو۔ اب اختلاف اس میں ہے کہ ابتدائی اسلام میں نکلیں گے کہ آخری اسلام میں نکلیں گے۔ آپ نے مسلم بن کذاب کو پیش کیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں فتنہ نکلے گا، لیکن ہم دعوے سے کہتے ہیں سرکار نے یہ وہی ابتدائی اسلام کے لیے نہیں، آخر اسلام آخری دور کے بارے میں بتایا تھا، اور اس پر ہمارے پاس دلیل ہے۔ اگر آپ نے ہمت ہے تو ہمارا بیان انٹرنیٹ پر جا رہا ہے، قلم اٹھائیے، تحقیق کے لیے کتاب اٹھائیے، ایک مرفوع حدیث پیش کیجیے کہ سرکار کا اشارہ ابتدائی اسلام کے لیے تھا۔ میں اپنی دلیل پیش کرتا ہوں، جو میرا دعویٰ ہے کہ سرکار نے یہ جو کہا کہ وہ نجد سے فتنہ نکلے گا جو میری امت کو برباد کر دے گا، یہ سرکار کا اشارہ ابتدائی دور کے لیے نہیں بلکہ آخری اسلام یعنی اسلام کے آخری دور کے لیے تھا، جس پر میں بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510، اور یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرفوع سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی، وہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں یہ بات کہی کہ یاتی فی آخری زمان، آئیں گے کچھ لوگ آخری زمانے میں، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں قوم الاسنان صفاء الاحلام، انتہائی درجے کا بے وقوف طبقہ ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں صفاء الاحلام، صفحاء کہتے ہیں بے وقوف کو، جس طرح کہ قرآن نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، منافقین نے کہا تھا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ماننا ہے، تو صفحاء کہتے ہیں بے وقوف کو۔ تو سرکار نے فرمایا یاتی فی آخری زمان، وہ آخری زمانے میں فرقہ نکلے گا، اور وہ کیا ہوں گے؟ انتہائی درجے کے بے وقوف ہوں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا وَيَقُولُونَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، اور اس وقت وہ یہ کہتے ہوں گے کہ ہم ہی سب سے بہتر ہے، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ نشانی آپ ذہن میں رکھیے، وہ فرقہ کیا کہے گا کہ ہم ہی مسلمان ہیں، خیر البریہ،
ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے. ابن عبدالوہاب نجدی کی کتابیں میرے پاس موجود ہے, کتاب التوحید جو حاجیوں کو دیتے ہیں, اس میں لکھا ہوا کہ ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. جو ابن عبدالوہاب کو مانے گا وہ مسلمان ہے. تو دیکھو سرکار نے فتنے کی علامت بتائی ہے, جو فتنہ آخری زمانے میں آئے گا اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گا, جو اس کو نہیں مانتا وہ اس کو کافر سمجھے گا. آگے سرکار نے فرمایا یمرقون من الاسلام کما یمرقون السهم من الرمیۃ لا یجاوز ایمانهم حناجرهم. ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ میرے اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے شکار سے تیر نکل جاتا ہے. سرکار فرماتے فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. میرے صحابہ میں اپنی امت کو وصیت کرتا ہوں, ایسے لوگ کہیں بھی مل جائے تو ان کو قتل کر دو. دیکھو سرکار کیا کہتے ہیں, سرکار فرماتے فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ, کہیں بھی تم ان نجدیوں سے ملاقات کرو فَاقْتُلُوهُمْ, انہیں قتل کر دو. آگے سرکار کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ قَتَلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو شخص ان کا قتل کرے گا کل قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوگا. تو بتائیے سرکار نے فتنے پر اتنی شدت فرمائی ہے اور سرکار نے دلیل دی ہے کہ یہ فتنہ آخری زمانے میں ہوگا. اور مسلمہ بن کذاب کا فتنہ جو حضرات محترم یہ ابتدائی زمانے میں تھا, تو لہذا ہم نے اپنے دعوے کو دلیل ثابت کر دیا ہے. کوئی نجدی عالم یا اس سے موافقت یا محبت کرنے والا عالم ہو یا کوئی عام شخص ہو, ہم اسے دعوت فکر دیتے ہیں, ہمیں ای میل کریں, بھیجے جو دلیل آپ کے پاس دعوے کے ساتھ پیش کرے. ہم نے بلا کسی خوف و خطر کے, بلا کسی ڈر کے کہ ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی یا ہو جائے گا, ہم نے واضح طور پر لوگوں کے سامنے حق واضح کر دیا ہے, دعویٰ کیا ہے, بخاری صحیح دلیل دی ہے. آپ بخاری نہ صحیح دنیا کی کسی کتاب سے ایک مرفوع حدیث پیش کر دیں, چلیں میں نے آپ کو چھٹی دے دی. میں نے تو الحمدللہ اپنا حوالہ بخاری ثابت کیا ہے. میں آپ کو عام دعوت دیتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی حدیث کتاب سے ایک صحیح مرفوع غیر معلل غیر مستند حدیث پیش کر دیں کہ سرکار نے جو اشارہ فرمایا تھا اس سے مسلمہ بن کذاب مراد ہے. آپ کے سامنے بتانے کی بات وہی ہے کہ سرکار نے نجد کے لیے جو اشارہ فرمایا تھا کہ نجد سے فتنہ اٹھے گا, تو آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیے اس سے نہ تو مسلمہ بن کذاب مراد ہے اور نہ ہی اس سے حضرات گرامی کوئی مجوسی گروہ مراد ہے, کیونکہ وہ مظفر شاہ نے اپنے قیاس سے رد نہیں کیا بلکہ سرکار نے اپنی حدیث سے رد کیا ہے کہ اس سے آخری زمانے کے لوگ مراد ہے اور اس سے نہ تو مجوسی مراد ہے اور نہ ہی مسلم بن کذاب مراد ہے. ایک بات ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. یہ حدیثیں آپ کو میں نے پہلے پیش کر دی, لیکن یہ باتیں آپ کو جب سمجھ میں آئے گی جب میں کتاب التوحید سے ابن عبدالوہاب کے عقیدے بتاؤں گا. اس وقت میں پھر یہ حدیثیں پڑھوں گا آپ کو یاد دلانے کے لیے, پھر آپ کہو گے کہ ہاں اس حدیث سے یہی مراد تھا, کوئی اور مراد نہیں تھا. جو سرکار علیہ السلام نے اس شخص کے فتنے کے بارے میں کہا, سرکار نے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے جو میرے پاس وقت نہیں ہے, آئندہ درس بخاری میں صفحہ نمبر کے ساتھ پیش کروں گا کہ وہ ہندوؤں سے محبت کریں گے مسلمانوں کو ماریں گے. وہ ہندوؤں سے محبت کریں گے مسلمانوں کو ماریں گے, مسلمانوں کو کافر کریں گے. یہ ان کا بہت بڑا درد ہوگا. اور آپ ہندوستان کی دور کیوں جاتے ہیں, ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ پاکستان بن رہا تھا تو گاندھی کو اپنے دارالعلوم اور منبر پر کس نے بٹھایا تھا؟ امام احمد رضا کے ماننے والوں نے یا ابن عبدالوہاب نجدی کے ماننے والوں نے؟ خود پتا چل جاتا ہے جی کہ سرکار نے فرمایا وہ ہندوؤں سے محبت کریں گے. جو شخص یہ کہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی ہوتا تو گاندھی ہوتا, معاذ اللہ الیاذ باللہ, وہ شخص بتائیے اس حدیث کے زمرے میں آیا کہ نہیں آیا؟ گاندھی کو منبر پر بٹھایا گیا ہے اور گاندھی سے تقاریر کرائی گئی ہے, گاندھی سے دعائیں کرائی گئی ہے. سارے کانگریسی ملاؤں نے گاندھی کی تعریف کی, گاندھی کا دعویٰ کیا. ایک ہندوستان میں واحد مرد مجاہد تھا جس نے گاندھی سے یہ کہہ دیا تھا کہ گاندھی کو ہمیں کسی مساعدت کی ضرورت نہیں, دین کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان نہیں, دنیا کی ضرورت اس لیے نہیں کہ احمد رضا نے دنیا مصطفیٰ کے چھوڑ دی. ایک مرد قلندر تھا امام احمد رضا جس نے گاندھی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, ورنہ تاریخ کی کتابیں دور مت جائیے, مجھے بلا لیجیے یا کسی کو میرے پاس لے آئیے میری لائبریری میں, میں تاریخ کے شواہد کو پیش کرتا ہوں کہ انگریزوں نے کن کن کو خریدا تھا, گاندھی نے کن کن کو خریدا تھا, وہ تاریخ موجود ہے. آج ہم نبی پاک کو محبت میں سرکار کہتے ہیں تو فتویٰ ہم پر لگا تم بدعتی ہو. ہم نے کہا کیوں؟ صحابہ نے کبھی نبی پاک کو سرکار کہا ہے؟ کبھی اللہ نے سرکار کہا ہے؟ تم سرکار کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے دیکھو ہم بادب لوگ ہیں, ہم محبت کے متوالے ہیں, جو بات محبت والی ہوتی ہے اسی سے ہم اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں, اس لیے کہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہم سرکار سے کرتے ہیں.
سرکار کا معنی ہے سردار، اور نبی پاک ہمارے سردار ہیں. تو جو سرکار کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی پاک کے لیے سرکار کے لفظ کو گوارا نہیں کرتا، میرے پاس دور نہیں، یہی میرا کمرہ ہے، میرے کمرے میں آئیے، میں بتاتا ہوں. انہوں نے انگریز حکومت کے بارے میں کہا کہ وہ تو ہماری سرکار ہے. جو انگریزوں کو سرکار کہیں، نبی پاک کو اگر ہم کہیں کہ نبی پاک مختار ہیں، خدا کے واسطے در سے توجہ دلا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سچ سنیے، اس سچ کو ذہن میں بٹھائیے، تسلط فی الدین پیدا کیجیے. حضرات محترم، اگر ہم سرکار کو مختار کہیں کہ سرکار مختار ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے حکم سے جو چاہے کریں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، تو کہتے ہیں آپ کافر ہو گئے. میرے پاس کتاب موجود ہے، آئیے. کہتے ہیں جب رشید گنگوئی صاحب کو پکڑ لیا گیا تو کہا مولانا اب تو آپ کو پکڑ لیا، اب تو انگریز آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے. تو کیا کہتے ہیں وہ کہ وہ تو میری سرکار ہے، انہیں اختیار ہے جو میرے ساتھ کرے. تو لو جناب، نبی پاک کو جو مختار نہ مانتا ہو انگریزوں کو مختار کہے، نبی پاک کے لیے سرکار کے لفظ کو بدعت کہتا ہو، تو وہی حدیث پاک ہے، وہ کافروں سے محبت کریں گے اور مسلمانوں سے نفرت کریں گے. اور اس کی واضح دلیل انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ، آج تو میں نے یہی چاہا کہ آپ کے سامنے صرف حدیثیں پیش کروں، لیکن بحث میں نے آئندہ درس کی تھوڑی سی بھی آپ کے سامنے رکھ دی. انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر تشریف لائیے گا، میں تفصیلی طور پر آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کو بیان کروں گا. اور اس تحقیق کو دیکھنے کے لیے میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ جتنی حدیثیں میں نے پیش کی ہے، آپ آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، منبر رسول کو دیکھ کر میں سرکار کے فرمان ہی کو بیان کر رہا ہوں. اور میں نے گنگوہی صاحب کے جتنے حوالے پیش کیے ہیں، وہ حضرات آئیں یا اپنے علماء کے پاس مجھے بلا لیں. ہم مناظرہ نہیں چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، تحقیق چاہتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ امت میں فتنے باز کون ہے، اس کی وضاحت ہو جائے. آپ دلیل دیکھیے، جو جواب آپ کا بن جائے تحقیق کے طور پر پیش کیجیے، لیکن یہ کہہ کر مت بات کو ٹال دیجیے گا کہ حبیبیہ کا مسجد کا امام جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. نہیں نہیں، یہ بات مت کہیے گا، یہ پھر آپ کے منافقت کی اور بہت بڑی بین دلیل ہوگی کہ آپ اسلام میں فتنہ ہی کرانا چاہتے ہیں، صلح کروانا نہیں چاہتے. میں نے یہ بات کھل کر منبر پر اس لیے کی ہے کہ ایک نشست ہمارے اسی دراجی میں رکھ لی جائے اور واضح ہو جائے کہ اسلام میں فتنہ کس نے پیدا کیا تھا، اسلام میں مسالت کس نے کی تھی، تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے. میں تو بڑا حیران ہوں، لوگ میرے یا رسول اللہ کہنے پر مجھے مشرک بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مدینے کے منافق تو اتنے بڑے خبیث نہیں تھے، لیکن ہمارے علاقے کے میرے پیچھے نمازی بھی پڑھ لیں گے. حضرات گرامی، نمازیں پڑھ تو لی، میں نے کہا چلو میرے پیچھے آپ نے منافقت میں نماز پڑھ لی، تو خدا کے بندے نماز تو دہرا لے، لیکن نمازیں دوہراتے بھی نہیں ہیں، جس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کا کام نمازیں نہیں، آپ کا کام ہے اپنا ڈبہ مذہب چلانا. چاہے ہندو کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، چاہے شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی جائے، آپ کا کام ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک کے علم غیب تو قائل نہ ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کو شرک کہتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے جیسا بشر کہتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. علماء حرمین شریفین نے جن علماء پر کفر کے فتوے لگائے، وہ علماء جنہوں نے سرکار گالیاں دی، ان کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور میں اپنی غیرت ایمانی سے کہتا ہوں کہ ہمارا سنی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو غیرت ہو تو کبھی شیشے میں منہ دیکھ لو کہ ہم کتنے بڑے منافق ہیں کہ جس کو گمراہ کہتے ہیں اسی کے پیچھے امام کے اللہ اکبر، جس ہم کافر کہتے ہیں پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. معذرت کے ساتھ یہ تفصیل میں نے آپ کے ذہن کے گوشوں کو وسیع کرنے کے لیے کہا، اس لیے کہ آپ کی محبت سے میرا کوئی بھلا نہیں ہوگا، آپ کی دشمنی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. میرا نقصان جب ہے کہ جب اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا بھلا جب ہے کہ جب محمد عربی مجھ سے خوش ہو جائے، کیونکہ میری خوشی سے آپ کا کوئی بھلا نہیں ہوگا، میری ناراضگی سے آپ کی کوئی برائی نہیں ہوگی. برائی اور بھلائی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے. تو میں نے بلا کسی رعایت کے ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان کر دیا. آپ حق کو قبول کر دیجئے. شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. دعا کیجیے تحقیق ہم نے احادیث کی سیرت سے بیان کی ہے، اللہ ہمیں اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہ دیکھیں یہ تنقید، یہ دیکھیں بول کیا رہا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ میزان عقیدت کو بھی توڑ رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بہت بڑی بول رہا ہوں. یہ مت دیکھیں کون بول رہا ہے، یہ کہیں کہ کیا بول رہا ہے، تحقیق سے بات کریں. تو لہٰذا میں کہوں گا کہ یہ مت کہیں کہ تنقید کی جا رہی ہے. یہ کہیں کہ نا تنقید کی تو طرف 2 ہاتھ بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو کر لیتے بھائی ذرا ثابت تو کرو اس مسئلے کو. تو دعا کیجیے اللہ ایسا ذہن ہمارا بنائے، اللہ ہمارا تحقیقی ذہن بنائے، اور ہمیں اللہ رب العزت اس امت میں نبی پاک کی محبت کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جگہ جگہ پر سرکار کے ذکر کو بلند کرنے کے محافل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ربیع الاول شریف آ رہا ہے، اس میں خلوص اہمیت کے ساتھ باواز بلند اور اپنے زمینوں کی بلندیوں سے سرکار کا ذکر کر کے اور سرکار سے محبت اور الفت کرنے کی ایک بین دلیل قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ان محبوبین جن حضرات نے گنبد خضرا کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، جس طرح کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، خلفاء راشدین، مولا کریم ان کے طفیل ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اور کل قیامت کے لیے بزرگان دین کے ساتھ ہمارا حشر فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہر میدان میں سچ بولنے کی، حق بولنے کی، گفتگو برتحقیق کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر بات میں ہمارے لیے نبی پاک کی محبت کی روح کو شامل حال فرما۔ مولا کریم تیرے قدرت سے یہ بعید نہیں، تو کرنے پر قادر ہے۔ ہمارے دلوں میں تیری یاد، تیرے محبوب کی یاد کو راسخ فرما۔ ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، کپٹ، غیبت، ریاکاری، دکھاوا، بری عادتیں ہمارے دل سے نکال دے۔ ہمارے دل کو اسلام کا گہوارہ، اسلام کی محبت کا گہوارہ، نبی پاک کی محبت کا گہوارہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔